السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت سورۃ البقرہ آیت نمبر 92 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر کے آئے، پھر بھی تم نے بچھڑے کو ان دلائل کے آنے کے باوجود معبود بنا لیا، اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ میرے معزز و موقر بھائیوں اور بہنوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہود جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی ان کے لیے کافی ہے، اس دعوے میں وہ کس طرح سے جھوٹے ہیں اور کتنا وہ مکر فریب سے کام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو ایک سوال سے واضح کیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ہمارے اوپر نازل کردہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نبیوں کا قتل کیوں کرتے ہو؟ کیا اس کتاب میں لکھا ہوا نبی قتل کرنے کے لیے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے تم کہا ہے تم جھوٹے ہو اپنے دعوے میں؟ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے جو اس آیت میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے بالکل واضح دلائل لے کر کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام زندگی بھر تم کو توحید کا درس دیتے تھے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہیں، یہ سارے واقعات اللہ رب العزت کی الوہیت کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور موسیٰ علیہ السلام کا بچنا، ان کا پرورش ہونا، اللہ اکبر، ان کا یہ واقعہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہ ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے یہودیوں کہ کس رب نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، کس رب نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعونی دربار سے یہ حکم صادر ہو چکا تھا کہ پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان کو بھی قتل کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن اللہ نے ان کو بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو یہ ان کے دل میں بات ڈالی کہ موسیٰ کو ایک لکڑی کے تابوت میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی کہہ دیا ان کی ماں سے، ماں کی ممتا ہے، ماں کتنی فکر مند ہوگی، کہا گھبراؤ مت، میں تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کو واپس لا کر کے رہوں گا۔ سبحان اللہ، بتائیے کتنی بڑی توحید کی مضبوطی ہے اس میں کہ ایک ماں اپنے بچے کو سمندر میں لکڑی کے تابوت میں، تخت میں پیک کر کے، باکس میں پیک کر کے سمندر میں ڈال دے، اور اللہ رب العزت نے کہا یہ بچہ تم کو مل کر کے رہے گا۔ جب یہ تابوت جا کر کے فرعونی دربار اور وہاں جو ہے شاہی محل میں کے قریب لگتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور قتل کرنے کی بات آتی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، تو فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون سے کہا اس کو مت قتل کیجیے، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے، یہ ہم کو فائدہ دے گا۔
ملک میں سارے بچے قتل کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام قتل سے بچایا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شاہی دربار میں ہوئی، اور جب دودھ پلانے کی باری ان کی آئی تو ساری دایاؤں اور عورتوں کو جمع کیا گیا کہ بچے کو دودھ پلائے. کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے تھے موسیٰ علیہ السلام. ان کی بہن پیچھے سے نگرانی کر رہی تھی کہ تابوت کہاں جا رہا ہے. ان کی بہن وہاں پہنچی تو کہتی ہیں کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید وہ عورت کا دودھ پی لیں گے. تو کہا جاتا کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ عورت کو. اپنی ماں کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں امی چلو. شاہی دربار میں ان کی ماں آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور اپنی چھاتی سے لگاتی فٹ سے دودھ پینے لگتی ہے. ماں کو واپس مل گئے موسیٰ علیہ السلام. کہاں یہ تابوت گھوما؟ سمندر کے تھپڑوں اور موجوں اور لہروں کے بیچ سے ہوتا وہ اللہ نے بچایا. یہ اللہ رب العزت ہے. یہ توحید کا درس تمہارے لیے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہونے کے بعد نبوت عطا فرمائی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی، اور پھر بنو اسرائیل کو جو ہے کیا نام ہے فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلانے کی کوشش کی، اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، من و سلوہ نازل فرمائے، اور ایسے وقت میں جب کہ کوئی سہارا نہیں تھا اللہ نے ان کو بچایا. ان کا عقیدہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا، کتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا. جب فرعون کے ڈر سے بھاگتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو لے کر کے، اور سامنے سمندر آتا ہے، پیچھے فرعون کے فوجی ہوتے ہیں، تو یہی قوم ہے جس نے کہا تھا کہ انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لے جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ سامنے سمندر اور پیچھے فوجی فرعون کے دشمن، اب کیا ہوگا؟ موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے رہنمائی کرے گا، مجھے راستہ دکھائے گا. کتنی پختگی ہے عقیدے کی اس میں. لیکن اتنے واضح دلائل آنے کے بعد اے یہودیوں، موسیٰ علیہ السلام کیسے واضح دلائل لائے. تم کو سائبان کی ضرورت پڑی تو بادلوں کا سایہ کر دیا گیا، بارش پانی کی ضرورت پڑی تو پتھروں میں سے چشمہ پھوڑ دیا اللہ رب العزت نے، کھانے کی ضرورت پڑی تو من و سلوہ نازل فرما دیا. کتنوں میں تم میں سے کتنے مر گئے، اللہ نے ان کے بعد بھی ان کو زندہ کیا. کیا اللہ نے تمہارے لیے کیا. کتنے پختہ عقیدے کے تم لوگوں کو ہونا چاہیے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے واضح دلائل لے کر کے آئے. پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی تمہارے لیے توحید کا درس تھی. لیکن کیا ہوا؟ 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا. وہ ان کا جانا تھا کہ تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، واضح دلائل کے آنے کے باوجود تم نے بچڑوں کو معبود بنا لیا. یعنی یہود اور یہ بنو اسرائیل، ان کو بچڑی کی بات کرنی چاہیے، جنہوں نے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کے جلال کو، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ رب العزت کی طاقت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بلایا کوہ طور پر. گئے ادھر کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اس سامری نامی شخص نے لوگوں کے زیورات جمع کر کے اس کو جو ہے کیا نام ہے پگھلایا، اور پگھلا کر کے ایک بچڑے کی شکل دی، اور کہا کہ جو ہے کیا نام ہے اس میں سے کچھ آواز آنے لگی، تو کہا کہ یہی تو ہمارا معبود ہے اور یہ موسیٰ کا معبود ہے. موسیٰ بھول کر کہاں گئے ہوئے ہیں؟ اتنا زیادہ توحید کا درس دیکھنے والے اور توحید کے لیے اتنی برتیں اور نصیحتیں دیکھنے والے، تم نے ایک پلک میں اور ایک جھپکے میں تم نے جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اس کے بعد واضح دلائل کے باوجود، واضح نصیحتوں کے باوجود، واضح آیتوں کے باوجود، واضح معجزات کے باوجود تم نے بچڑے کی بات کی. ارے کوئی کرتا تو کرتا، لیکن تم کیسے کرتے تھے؟ تم نے کیسے کیا؟ تم نے کس طریقے سے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا؟ تو اللہ رب العزت نے ہی کہا کہ ان سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا دعویٰ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ ہے، تو بچڑے کو تم نے معبود کیوں بنایا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بچڑے کی پوجا کرنے کے لیے؟ کیا تورات میں آیا ہے بچڑے کی عبادت اور پوجا کرنے کے لیے؟ تم جھوٹے ہو اپنے دعوے میں، تم جھوٹ کہتے ہو ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں. تم نہ قرآن پر ایمان رکھتے ہو، نہ انجیل پر ایمان رکھتے ہو، نہ تورات پر ایمان رکھتے ہو. تم جھوٹے ہو اپنے دعوے میں. تو اللہ تعالیٰ نے
ان کے دعوے کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ دوسری چیز بیان فرمائی کہ اگر تمہارا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر ہوتا، تورات پر ہوتا، تو تم بچڑے کو اپنا معبود نہیں بناتے، اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ ظاہر سی بات ہے، شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ میرے بیٹے دیکھ، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک کرنے والا ظالم ہوتا ہے اور بہت بڑا ظالم ہوتا ہے، تو تم بھی جو ہے ظالم بن گئے اور تم بھی جو ہے کیا نام مشرک بن گئے، اتنے سارے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کر کے ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا ہے کہ مسلمانوں، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرو، اور ایسے چھوٹے موٹے اور اس طریقے سے جو سمندر کے موجوں کی طرح، تھپیڑوں کی طرح، لہروں کی طرح آتے رہتے حالات، ان حالات میں کنفیوز ہو کر کے اللہ رب العزت کی بات سے منحرف مت ہو جاؤ۔ اللہ کی توحید پر قائم رہو اور اللہ رب العزت کے جو ہے الوہیت پر ڈٹے رہو، اور اللہ رب العزت کو ہمیشہ معبود مانو۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔